جاپانی اپنے شہنشاہ کو سورج کا بیٹا کہتے تھے اور اب بھی ان کا عقیدہ یہی ہے کہ ان کا بادشاہ سورج کا بیٹا ہے۔ جنگ عظیم والا بادشاہ ہیروہیٹو تقریباً 2 سال گزرے مر گیا ہے اور اب اس کا بیٹا ہے۔ جاپان میں جمہوریت رائج ہے، اس کے ساتھ انہوں نے انگریزوں کی طرح بادشاہ کو بھی روایتی طور پر ساتھ رکھا ہوا ہے۔ جاپانیوں نے جنگ کے آخری دنوں میں جذبہ حب الوطنی کا ایسا مظاہرہ کیا تھا کہ ساری دنیا کو انگشت بدندان کر دیا تھا۔ امریکہ کا بحری بیڑا بہت ہی بڑا تھا۔ بحری جنگ میں جاپانی خاص مہارت رکھتے تھے، لیکن ان کا بحری بیڑا امریکہ کے مقابلے میں کم تھا۔ پھر بھی انہوں نے سمندر میں بڑی دلیری سے مقابلہ کیا۔ ان کا بیڑا جلدی ہی تقریباً ختم ہو گیا۔ اس صورتحال میں امریکہ کا بحری بیڑا بڑی تیزی سے جاپان کی طرف بڑھنے لگا۔ جاپانیوں کے پاس اتنی بحری طاقت رہی ہی نہیں تھی کہ امریکہ کے بحری بیڑے کو روک سکیں۔ ایک روز جاپان کی ایئر فورس کے ایک اعلیٰ افسر نے جو اپنے 24 لڑاکا ہوا بازوں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ امریکہ کے بحری جہاز بڑی تیزی سے جاپان کی طرف بڑھے آ رہے ہیں اور انہیں روکنے کے لیے جاپان کے پاس بحری بیڑا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس نے کہا کہ اب ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ہوا باز اپنے ہوائی جہاز کو اڑا لے جائے اور ہر ہوا باز اپنے لیے ایک امریکی بحری جنگی جہاز دیکھ لے اور اس پر غوطے میں جا کر ایسا طیارہ بحری جہاز کی چمنی پر کریش کر دے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں کسی کو ایسا حکم نہیں دے سکتا، مجھے ایسے رضاکاروں کی ضرورت ہے جو اپنے وطن پر اپنی جان قربان کر دیں۔ اس نے کہا کہ ادھر ایک جان جائے گی اور ادھر امریکہ کا اتنا بڑا جنگی جہاز تباہ ہو جائے گا۔ مجھے ایئر فورس کے اس آفیسر کا نام یاد نہیں رہا، وہ ساری دنیا میں مشہور ہوا تھا اور دنیا بھر کے جنگی وقوع نگاروں نے اسے خراج تحسین پیش کیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اسے رضاکاروں کی ضرورت ہے، لیکن 24 کے 24 ہوا بازوں نے اپنی جانیں پیش کر دیں۔ کسی ایک نے بھی ہچکچاہٹ کا اظہار نہ کیا۔ میں تفصیل سے یہ طریقہ جنگ یا دفاع کا یہ حیران کن طریقہ نہیں سنا رہا، مختصر سی بات کرتا ہوں کہ اگر میں ایک جاپانی ہوا باز کا واقعہ سناؤں کہ وہ کس طرح جوش و خروش سے گئے اور انہوں نے کس طرح امریکی بحری بیڑے کی کمر توڑی، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ خون میں ابال محسوس کریں گے۔ مختصر یہ کہ ان 24 ہوا بازوں نے اپنے اپنے طیارے امریکہ کے بحری جہازوں پر کریش کیے اور امریکی بحری بیڑے کی پیش قدمی رک گئی۔ امریکہ کے بمبار ہوائی جہاز نے جاپان پر، خصوصاً جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو پر اتنی زیادہ بمباری کی تھی کہ شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ جاپان کے چند اور بڑے شہروں کو بھی امریکی ایئر فورس نے یہی حال بنایا تھا، لیکن جاپانیوں کے مورال کو نہ توڑ سکا۔ جرمنی بہت بڑی جنگی طاقت تھی۔ یورپ میں جرمنی نے تباہی مچا دی تھی، لیکن جرمنی کو آخری ہتھیار ڈالنے پڑے تھے۔ جاپانی شکست تسلیم نہیں کر رہے تھے۔ جاپان نے اتنے زیادہ لڑاکا بمبار طیارے امریکہ کے بحری جہازوں پر کریش کر دیے کہ پیچھے ایئر فورس میں بہت تھوڑے طیارے رہ گئے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلے 24 ہوا باز مارے جا چکے تھے، باقی ہوا باز دوڑ کر آتے اور اس فہرست میں نام لکھواتے تھے۔ ہر ہوا باز کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسے انتظار میں نہ رکھا جائے اور فوراً خودکش مشن پر بھیجا جائے۔ اس طرح ہوائی جہاز ضائع ہوتے چلے گئے اور ادھر ہوائی جہاز بنانے والے کارخانے بمباری سے تباہ ہو گئے۔ اس تشویشناک صورتحال میں جاپانیوں نے ایک ایسا بم تیار کر لیا جو بارود سے بھرا ہوا تھا اور اس میں ایک ہوا باز کے بیٹھنے کی جگہ بھی بنائی گئی تھی۔ گلائیڈر کی طرح اس میں کنٹرول بھی رکھے گئے تھے۔ یہ بم ایک ہوائی جہاز کے نیچے رکھ دیا جاتا۔ ہوائی جہاز کا ہوا باز سمندر پر جا کر کسی امریکی بحری جہاز کو دیکھ لیتا اور اس سے اوپر چلا جاتا۔ وہاں وہ بم کو جہاز سے ریلیز یعنی الگ کر دیتا۔ ہوائی جہاز تو واپس چلا جاتا۔ ادھر بم کے اندر بیٹھا ہوا پائلٹ بم کو جہاز کی چمنی کے اوپر لے جاتا۔ بحری جہاز کا کپتان بم کو اپنے جہاز کے اوپر آتا دیکھ کر اپنے جہاز کا رخ دائیں بائیں کرنے لگتا تاکہ بم سمندر میں جا گرے، لیکن بم میں بھی پائلٹ ہوتا تھا جو بم کو دائیں بائیں کرتا تھا۔ آخر بم بحری جہاز پر گرتا اور جہاز کو تباہ کر دیتا تھا۔ اس کا پائلٹ بھی بم کے ساتھ ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ان خودکش ہوا بازوں کو جاپانی زبان میں کیمیکازے کہا جاتا ہے۔ اب جاپان کی جنگی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ وہ ایک دن بھی لڑنے کے قابل نہیں رہے تھے، لیکن جاپانی لڑ رہے تھے۔ انہوں نے خودکش ہوا بازوں کے ذریعے امریکہ کے بحری بیڑے کو روک لیا تھا۔ آخر امریکہ نے جاپان کے 2 بڑے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایک ایٹم بم گرایا تو جاپان نے شکست تسلیم کر لی۔ جاپان کا بادشاہ اور کمان کبھی شکست تسلیم نہ کرتی، لیکن ایٹم بموں نے شہری آبادی کو اور شہروں کو تباہ کر دیا تھا۔ اگر جاپان کی حکومت ہتھیار نہ ڈالتی تو مزید شہریوں کی تباہی کا خطرہ تھا۔ اب اس سے بھی زیادہ حیران کن
اور انوکھی بات سنیں اور تصور میں لائیں کہ ان جاپانیوں کا جذبہ کیا تھا۔ اس کا انکشاف 1952 میں بحر الکاہل کے ایک غیر آباد جزیرے میں ہوا یہ کہ امریکہ کی نیوی کے کچھ آدمی اس جزیرے میں گئے، یا وہ کوئی انجینئر تھے، اس جزیرے میں کچھ بنانا چاہتے تھے۔ بہرحال یہ کوئی سرکاری پروجیکٹ تھا۔ جب ان کے چند ایک آدمیوں نے جزیرے پر قدم رکھا تو سامنے سے ان پر ایک گولی فائر ہوئی، سب ادھر ادھر ہو گئے۔ ان آدمیوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر آگے گئے تو ان پر ایک گولی فائر ہوئی۔ عجیب بات ہے کہ دونوں گولیاں خطا گئیں اور کوئی زخمی بھی نہیں ہوا۔ مختصر بات یہ کہ کچھ دیر بعد ایک جاپانی سپاہی رائفل تانے ہوئے سامنے آیا۔ اس نے کہا کہ یہ جزیرہ اس کا ہے اور اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس جزیرے کا دفاع کرے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ جب تک جنگ ختم نہیں ہو جاتی اور اسے اس جزیرے سے نکلنے کا حکم نہیں ملتا، وہ یہاں سے نہیں جائے گا اور کسی کو جزیرے میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ اسے بتایا گیا کہ جنگ ختم ہوئے 7 سال گزر گئے ہیں تو بھی اس نے یقین نہ کیا۔ یقین کرنے کے بجائے اس نے ان لوگوں کو دھمکی دی کہ وہ اس جزیرے سے نکل جائیں ورنہ وہ ان سب کو گولیاں مار کر ختم کر دے گا۔ وہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ کچھ بحث مباحثے کے بعد اس جاپانی فوجی نے کہا کہ اسے شہنشاہ جاپان کا تحریری حکم نامہ دکھایا جائے تو وہ مان لے گا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ وہ لوگ جزیرے سے نکل آئے اور امریکی حکومت کو بتایا کہ اس جزیرے میں ایک جاپانی سپاہی موجود ہے جو کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ امریکی حکومت نے جاپان کی حکومت کو اطلاع دی۔ جاپان کے فوجی ہیڈ کوارٹر کو حکم دیا گیا کہ وہ اس سپاہی کو وہاں سے لے آئیں۔ جاپان کی فوج کے 1-2 افسر وہاں گئے اور انہوں نے اس فوجی کو بتایا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اس لیے وہ واپس چلے۔ تب وہ جزیرے سے نکلا۔ یہ خبر دنیا بھر کے اخباروں میں شائع ہوئی تھی۔ اس واقعے کو انوکھا اور دلچسپ واقعہ کہا گیا تھا اور اسے اپنی نوعیت کا واحد واقعہ سمجھا گیا تھا۔ لیکن 2 سال بعد ایک اور جزیرے سے ایک جاپانی فوجی کی اطلاع آئی کہ وہ ابھی تک جزیرے کے دفاع میں چوکس اور چوکنا ہے اور کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا۔ اسے وہاں سے لانے کے لیے جاپان کی فوج کے افسر گئے تو اس نے جزیرہ چھوڑا اور سکون کا سانس لیا کہ آج وہ اپنے فرض سے سبکدوش ہوا ہے۔ 2.5 یا 3 سال اور گزرے ہوں گے کہ ایک اور چھوٹے جزیرے میں 4-5 جاپانی فوجی دیکھے گئے جو ابھی تک جزیرے کا دفاع کر رہے تھے۔ جنگ کو ختم ہوئے 14 سال گزر گئے تھے۔ میں نے ایسا ایک اور واقعہ پڑھا تھا۔ اس سپاہی نے تو اپنی فوج کے افسروں کو بھی پریشان کر دیا۔ اسے بتایا گیا کہ جاپان کو شکست ہوئی ہے تو وہ مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جاپان کو شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ مرتے دم تک لڑنا چاہتا تھا اور کہتا تھا کہ اسے اس محاذ پر بھیجا جائے جہاں لڑائی ہو رہی ہے۔ اسے بڑی مشکل سے قابو میں لایا گیا تھا۔ اب ایک اور دلچسپ واقعہ سنیں۔ نیو ویک میں ایک جاپانی فوجی کا انٹرویو شائع ہوا جو 1974 تک فلپائن کے جزیرے لوہانگ میں موجود رہا اور یہ سمجھتا رہا کہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی اور اس کا یہ فرض بھی ختم نہیں ہوا کہ وہ اس جزیرے کا دفاع کرتا رہے۔ یہ جاپانی اپنے فرض اور اپنے ملک کی آن کے سلسلے میں پاگل پن کی حد تک جذباتی تھا۔ اسے ہر کوئی پاگل پن ہی کہے گا کہ جس وقت اسے یعنی 1974 میں اس جزیرے میں دیکھا گیا اس وقت جنگ کو ختم ہوئے 30 سال گزر گئے تھے۔ اس جاپانی کا نام ہیرو انودا تھا۔ اس وقت وہ برازیل میں اپنے ایک بھائی کے ساتھ رہتا تھا جہاں ان کا بہت بڑا زرعی فارم ہے۔ ہیرو انودا نے اپنے حالیہ انٹرویو میں بتایا کہ اسے 1945 میں جنگ ختم ہونے سے پہلے فلپائن سے ذرا ہی دور اس جزیرے میں بھیجا گیا تھا۔ اس وقت یہ جزیرہ جاپان کے قبضے میں تھا۔ اسے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ اس جزیرے میں اکیلا کس طرح رہ گیا تھا۔ بہرحال اس نے جنگ جاری رکھی۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ جاپان کے 2 شہروں پر ایٹم بم گرائے جا چکے ہیں اور جاپان نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے اور جنگ ختم ہو گئی ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے جزیرے میں سے اسے فلپائن کا ایک ہوائی اڈہ صاف نظر آتا تھا۔ اس اڈے سے لڑاکا بمبار طیارے اڑتے رہتے تھے اور لینڈنگ بھی کرتے تھے۔ انودا سمجھا کہ جنگ ابھی تک جاری ہے۔ میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جاپان نے تمام تر فلپائن پر بھی قبضہ کر لیا تھا اور جب امریکہ کے بحری جہازوں اور بری فوج نے جوابی حملہ کیا تو جاپانیوں کو فلپائن سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ ہیرو انودا نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ اسے معلوم نہیں ہو سکا کہ 1952 میں کوریا میں جنگ ہوئی تھی۔ اسے ویتنام کی اتنی خوفناک اور طویل جنگ کا بھی پتہ نہ چل سکا۔ 1974 میں ایک جاپانی مہم جو نوریو سوزوکی اس جزیرے میں گیا تو اس نے ہیرو انودا کو دیکھا۔ سوزوکی نے اسے بتایا کہ جنگ کو ختم ہوئے 30 سال گزر گئے ہیں اور وہ اب واپس چلے۔ ہیرو انودا نے جواب دیا کہ جب تک اسے تحریری حکم نہ ملے وہ اس جزیرے سے نہیں نکلے گا کیونکہ اس جزیرے کا دفاع اس کی ذمہ داری ہے۔ سوزوکی واپس جاپان گیا
اور وہاں فوجی ہیڈ کوارٹر میں گیا اور ہیرو انودا کے متعلق بتایا کہ وہ فلاں جزیرے میں ابھی تک پہرا دے رہا ہے اور وہ واپسی کے لیے تحریری حکم مانگتا ہے۔ فوجی ہیڈ کوارٹر نے اسے تحریری حکم نامہ بھیجا تو وہ واپس جاپان آ گیا۔ اس نے اس جنگل میں 30 سال جس طرح گزارے اور جس طرح وہ اپنی ڈیوٹی دیتا رہا، یہ بڑی دلچسپ داستان ہے جو میں سنانے لگا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس کا انٹرویو اب اپریل 1995 کے آخر میں لیا گیا ہے۔ میں آپ کو اس کی 2-3 باتیں سناؤں گا۔ ان باتوں پر غور کریں اور دیکھیں کہ اس جذبے کی آج پاکستان کو ضرورت ہے اور کیا لوگوں میں یہ جذبہ موجود ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کیا سوچا تھا کہ وہ ساری عمر اسی جزیرے میں گزار دے گا۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اپنی عمر کا اندازاً حساب رکھے ہوئے تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ کون سا مہینہ اور کون سا سال ہے۔ اس نے کہا کہ وہ 60 برس کی عمر تک یہ ڈیوٹی دینا چاہتا تھا اور 60 برس سرکاری طور پر ریٹائر ہونے کی عمر ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ 60 برس کی عمر پوری کر کے اس نے اپنے آپ کو گولی مار دینی تھی، لیکن واپس جاپان نہیں جانا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ شخص اپنا جزیرہ خالی چھوڑ آیا ہے۔ یہ ہیرو انودا کی خوش قسمتی تھی کہ اسے 60 برس کی عمر سے ذرا پہلے اس جزیرے سے نکال لیا گیا تھا۔ ہیرو انودا دراصل انٹیلیجنس کا آدمی تھا، وہ فوجی ہی تھا اور اسے جاپان کے ایک فوجی انٹیلیجنس کے اسکول میں ٹریننگ ملی تھی۔ اس سے پوچھا گیا کہ اس نے اتنا لمبا عرصہ اس گھنے جنگل میں رہنا برداشت کس طرح کیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ہمیں انٹیلیجنس ٹریننگ اسکول میں یہ پڑھایا گیا تھا کہ تمہیں اپنے ملک پر اپنی جان، اپنی عزت اور اپنا نام قربان کر دینا ہے۔ اس اصول کو اور اس عہد کو کہ اپنے ملک پر سب کچھ قربان کر دینا ہے ہر جاپانی اپنا مذہبی فریضہ سمجھتا ہے۔ انودا سے پوچھا گیا کہ امریکہ کے متعلق اس کی کیا رائے ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ سوال مضحکہ خیز ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سوچنا بیکار ہے کہ کون سا ملک اچھا ہے اور کون سا ملک برا ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں جاپان میں پیدا ہوا تھا، اس لیے جاپان بہت اچھا ملک ہے اور مجھے اس کے لیے قربانیاں دینی چاہیے۔ میں نے ان سب جاپانیوں کے متعلق جو مختلف جگہوں پر جنگ کے بعد بھی سال ہر سال تک ڈیوٹی دیتے رہے، یہ نہیں بتایا کہ وہ وہاں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کرتے رہے اور ڈیوٹی کس طرح ادا کیا کرتے تھے۔ یہ تفصیلات ہے تو دلچسپ اور حوصلوں کو نئی زندگی دینے والی، لیکن میں ایک تو اپنی کہانی کو طول نہیں دینا چاہتا اور دوسرا یہ کہ میں صرف ایک قومی جذبہ ناظرین کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب میں جاپان کی نئی زندگی کے متعلق مختصر سی بات کروں گا۔ پہلے ذرا اپنی بات ہو جائے۔ مشرقی پاکستان میں ہمارے اقتدار پرست سیاسی لیڈروں نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ ہمارے دشمن کو زمین دوست تخریبی کارروائیاں کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ سیاسی لیڈروں کے پیدا کردہ حالات نے نوبت جنگ تک پہنچا دی، اس میں ہماری فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے اور مشرقی پاکستان ہم سے کٹ گیا۔ اس کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کا سامنا کرتے، اللہ سے معافی مانگتے اور عبرت حاصل کرتے، لیکن ہم نے باقی آدھے پاکستان کو بھی تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا۔ مشرقی پاکستان کے متعلق ہمارے لیڈروں نے اور بعض سیاسی ذہنیت کے جرنیلوں نے یہ رویہ اختیار کیا کہ شکست کی ذمہ داری ایک دوسرے پر پھینکنے لگے اور ان سب نے شکست کی بلکہ اپنی سیاسی گناہوں کی ساری سیاہی فوج کے منہ پر مل دی۔ اس طرح قومیں اور ملک تباہ ہو جایا کرتے ہیں۔ میں آپ کو جاپان کی نئی زندگی کی بات سناتا ہوں۔ آج کا جاپان جنگ عظیم والے جاپان کے ملبے کے نیچے سے اٹھا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ جاپان اپنی قبر میں سے نکلا اور اثر نو زندہ ہوا ہے۔ اینٹ سے اینٹ بجا دینا ایک محاورہ ہے۔ امریکہ کے بمبار ہوائی جہازوں نے اور بحری جہازوں کی توپوں نے جاپان کی صحیح معنوں میں اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور دارالحکومت کے علاوہ دیگر بڑے شہروں اور کارخانوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا تھا۔ پھر اس ملک پر 2 ایٹم بم گرائے گئے۔ جاپان کے صرف زمین رہ گئی تھی اور اس زمین پر چلتے پھرتے کچھ جاپانی رہ گئے تھے۔ امریکہ نے اپنی فوج جاپان میں بھیج دی جو سارے جاپان پر قابض ہو گئی۔ اس فوج کو زبانی حکم دیا گیا کہ جاپان کی عورتوں کی اتنی آبرو ریزی کی جائے کہ اس قوم میں وقار اور آبرو نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے۔ جاپانیوں کی تو اب صرف ایک ضرورت باقی رہ گئی اور یہ تھی 2 وقت کی روٹی۔ وہاں تو بھوک اور مفلسی کا غلبہ تھا۔ امریکی فوجیوں نے جاپانی لڑکیوں اور جوان عورتوں کو جبراً خراب نہ کیا بلکہ انہیں 2 وقت کی روٹی کے عوض دوست بنا لیا اور ان کے ذہنوں کو بدلنے کی ترکیبیں کرنے لگے۔ ایک تو انہیں عصمت اور آبرو سے محروم کیا اور اسے محبت کا نام دے کر ان پر امریکی کلچر اور امریکہ کی نام نہاد عظمت طاری کی۔ امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ جاپانیوں کا قومی جذبہ کچل دیا جائے اور انہیں ذہنی طور پر امریکہ کا غلام بنا دیا جائے۔ کئی امریکی فوجیوں نے جاپانی لڑکیوں کے ساتھ شادی کر لی۔
ہزارہ جاپانی عورتوں نے امریکی فوجیوں کے ناجائز بچے پیدا کیے۔ ان بچوں میں سے کئی ایک کو امریکہ لے جایا گیا۔ ساری دنیا دیکھ رہی تھی کہ جاپان جسمانی طور پر ہی ختم نہیں ہو گیا، بلکہ جاپان کی روح بھی ختم ہو گئی ہے، بلکہ اس روح پر امریکہ قابض ہو گیا ہے۔ نظر یہی آ رہا تھا کہ جاپان کا نام و نشان مٹ گیا ہے، اور وہ دن دور نہیں جب جاپان امریکہ کی نو آبادی بن جائے گا۔ پھر تھوڑے ہی عرصے بعد جو معجزہ ہوا وہ بھی ساری دنیا نے دیکھا۔ آج دیکھ لیں، صنعت و حرفت کے لحاظ سے جاپان ساری دنیا پر چھا گیا ہے۔ الیکٹرانک کے آلات صرف جاپان کی ساری دنیا میں مقبول ہیں اور انہیں ہی قابل اعتماد اور مستند سمجھا جاتا ہے۔ ساری دنیا میں جاپان کی بنائی ہوئی کاریں اور موٹر سائیکلیں چلتی ہیں۔ امریکہ کو دنیا کا ایک بڑا صنعتی ملک سمجھا جاتا ہے، لیکن امریکہ میں بھی جاپان کی مصنوعات مقبول ہیں۔ امریکہ اس قدر پریشان ہو گیا ہے کہ اس نے حال ہی میں جاپان پر کچھ پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی حکومت امریکہ میں یہ مہم چلا رہی ہے کہ لوگ صرف امریکہ کی بنائی ہوئی مصنوعات خریدیں اور جاپانی مصنوعات کو منڈی میں پڑا رہنے دیں، لیکن لوگ تو اپنے کمائے ہوئے پیسے کے عوض وہ چیز خریدتے ہیں جو پائیدار اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق ہو۔ مجھے امریکہ اور جاپان کی صنعت و تجارت کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں، نہ میں ان دونوں ملکوں کی تجارتی رکاوٹ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف وہ جذبہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس نے جاپان کو قبر میں سے نکال کر نئی زندگی دی۔ یہ جذبہ وہی ہے جو قرآن اور احادیث نے اہل اسلام کو دیا ہے۔ قائد اعظم نے یہ جذبہ قوم کو ان الفاظ میں دلا دیا تھا: کام، کام اور صرف کام۔ اور پھر یہ اتحاد، یقین، تنظیم۔ اگر دینی نظر سے دیکھا جائے تو یہ دو اصول ہمارے دین کے جزو ہیں، اور یہی وہ جزو ہیں جن سے ہماری پاکستانی قوم دستبردار ہو چکی ہے اور آج تباہی و بربادی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ جاپانیوں کا بنیادی جذبہ حب الوطنی ہے، اور پھر وہ کام اور اپنی ذمہ داریوں کو مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں۔ شاید ناظرین کی نظروں سے غیر ملکی پرچوں کے یہ مضمون گزرے ہوں کہ جاپانی جہاں بھی اور جس شعبے میں بھی کام کرتے ہیں وہ اس قدر کام کرتے ہیں کہ چھٹی کے بعد بھی کام میں جوتے رہتے ہیں، اس حد تک کہ وہاں ایک بیماری پیدا ہو گئی ہے جس میں جاپان کے ورکر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اس بیماری کا تعلق اعصاب کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ اتنا کام کرتے ہیں کہ اعصاب پر برداشت سے زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے اور اکثر ورکر اعصاب زدگی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں پاکستان کی ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ہماری فضائیہ کے شاہبازوں نے بھارت کی طاقتور ایئر فورس کا حشر کر دیا تھا۔ اس وقت کے ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف ایئر مارشل ریٹائرڈ نور خان نے جنگ کے ایک پریس کانفرنس میں، جس میں غیر ملکی اخبار نویس اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے، کہا تھا: میرے لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اپنے ہوا بازوں کو اتنی بڑی ایئر فورس کے مقابلے میں کس طرح بھیجوں، بلکہ میرے لیے مشکل یہ پیدا ہو گئی تھی اپنے ہوا بازوں کو دشمن پر بڑھ چڑھ کر حملہ کرنے سے روکوں کیسے۔ کہاں گئے وہ جذبے؟ میں اپنی اصل کہانی سے ہٹ کر جذبوں کا قصہ چھیڑ دیا تھا اور بات اتنی لمبی کر دی تھی کہ مجھے شک ہے کہ خواتین و حضرات نے بوریت محسوس کی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو میں ان خواتین و حضرات سے معافی نہیں مانگوں گا، بلکہ یہ کہوں گا کہ ان باتوں میں بوریت محسوس کرنے والے پاکستانی تو ہیں، لیکن وہ سچے پاکستانی نہیں، ان میں جذبہ حب الوطنی رہا ہی نہیں ہے۔ ان باتوں میں بوریت محسوس کرنے والے کہتے ہوں گے کہ یہ چند ایک جاپانی پاگل ہو گئے تھے جو جنگ ختم ہونے کے برسوں بعد بھی جنگلوں میں پڑے رہے اور بات یہ بنا لی کہ وہ حکم کے بغیر یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ میں ہر ایک پاکستانی سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے ملک کو تباہی سے اور اپنے آپ کو کسی دشمن کی غلامی سے بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو جذبہ حب الوطنی اور فرض شناسی کے جذبے کی دیوانگی بلکہ پاگل پن پیدا کرنا پڑے گا۔ اب میں اپنے سفر نامے کی طرف آتا ہوں۔ میں نے بہت بات کی باتیں اس لیے پہلے ہی آپ کو سنا دی ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جاپانی کیسے لوگ ہیں اور امریکہ اور برطانیہ کو کس قوم سے پالا پڑ گیا ہے۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔